بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں 7 اسلامی ممالک کو ختم کرنے کا کیا کوئی منصوبہ تھا؟ کب بنایا گیا تھا؟ کس نے بنایا؟ اور کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ ایسی بات کبھی ہوئی بھی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات میں آپ کے سامنے 2 طریقوں سے رکھوں گا۔ ایک، میں آپ کو اسکرین پہ کچھ دکھاؤں گا، وہ دیکھ لیجئے گا۔ 2، میں آپ کو لنک شیئر کروں گا، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے۔ 3، میں آپ کو ویڈیو کا بھی لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بتانے والا 4 اسٹار امریکن جرنل آپ کو اپنے منہ سے بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ اس خبر کو غلط کہنے سے پہلے یہ جو کام آپ کر لیں گے، ثبوت کو دیکھ لیں گے، تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ جی ہاں، 7 ممالک کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں 2017 میں یہ منصوبہ ڈسکس ہو گیا تھا، جس میں 7 ممالک کو ڈسکس کیا گیا تھا، جس میں عراق، سیریا، ایران، سوڈان، لیبیا، صومالیہ اور یمن کا نام لیا گیا۔ یہاں پر آپ ایک سوال آپ کے دماغ میں ضرور آیا ہوگا کہ یہ بتائیے کہ کیا ان ممالک میں پاکستان کا نام تھا؟ تو میں نے کہا نہیں تھا، کیونکہ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں، ابھی کلپس آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ سن بھی لیں گے، دیکھ بھی لیں گے، تو اس میں بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن کیا پاکستان کا نام ڈالنے کی کوشش کی گئی؟ تو وہ میں آپ کو رپورٹ اسی خبر میں دے دوں گا، لیکن پہلے ہم کور کر لیں۔ یہ جو میرے سامنے ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، یہ ہے دا مسلم ٹائمز انفو، themuslimtimes.info۔ یہ آپ کو اسکرین پر بھی شو کرا دوں گا اور لنک بھی شیئر کر دوں گا، تاکہ آپ کلک کریں اور کھولیں اس کو، پورے لنک کو، تاکہ آپ کو نظر آئے کہ 5 سالوں میں 7 کنٹریز کو جو ختم کرنے کا منصوبہ تھا وہ کیا تھا۔ دا مسلم ٹائمز کے اندر کہا جاتا ہے کہ جنرل ویسلے کلارک، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ 7 کنٹریز ان 5 ایئرس۔ اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا منصوبہ ہے، جو ویسلے کلارک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ منصوبہ تھا، اور آپ کو میں ہائرارکی بتاؤں گا کہ وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہائرارکی ہمیں بتائی نہیں امریکہ نے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنا کیلکولیشن کی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر کام ہوتا ہے، کیونکہ ویسلے کلارک کی باتوں سے مجھے وہ آئیڈیا ہوا کہ یہاں پر فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اور پھر کس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہے میں نے وہاں پر جانچے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ان 7 ممالک کے حوالے سے کیا 2017 کے اندر بھی کوئی اقدامات کیے گئے تھے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو لنک دے رہا ہوں، یا آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، دا نیو یارک ٹائمز، ٹرمپ بار ریفیوجیز اینڈ سٹیزن آف 7 مسلم کنٹریز۔ یہ وہی 7 ملک ہیں جس کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی کہ ان کے ملک سے کوئی بھی انسان پاکستان یو ایس میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہی کنٹریز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹائم اتنا کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر، چونکہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم پابندی عائد کر رہے ہیں۔ تو یہ پابندی میں تھے ڈونلڈ ٹرمپ میں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ پابندی نہیں، ان ممالک کو ختم کرنے کا پروگرام انہوں نے بنا رکھا تھا 2017 کے بعد۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2022 کے اینڈ تک ان کا یہ ابھی بھی منصوبہ ہوگا۔ ویسلے کلارک کئی موقعوں پر، کئی باتوں پر یہاں پر بھی بتا چکے ہیں، وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں۔ مجھے یہ حیرت ضرور ہے کہ انہیں اتنا بولنے دیا کیوں جا رہا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ ہم افغانستان کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس ٹائم بھی میں پریشان ہوا تھا، لیکن میں ناراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ گڑبڑ تو ہوگی تو اس گڑبڑ کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں جس الزام کو لگا کر ہم گئے تھے، یعنی کہ وہ جو 9/11 کا اٹیک تھا، 9/11 کے اٹیک کو یہ خود نہیں مانتے، 4 اسٹار جنرل امریکن خود نہیں مانتے، تو ہم تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن چھوڑ دیجئے۔ لیکن اس کے اندر جو 15 لوگوں کی بات کی گئی تھی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ 11 لوگوں کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا، اور 2 کا تعلق شاید مصر سے تھا، اور 2 جو ہے وہ وہیں کے لوکل تھے، ان کے لوکل نہیں تھے، مطلب نیشنل تھے۔ لیکن ہم نے اس بات کو جواز بنا کر جو ہے ہم نے کہا کہ جی اسامہ نے کیا ہوگا، جبکہ اسامہ جو ہے اس ٹائم القاعدہ کو لے کر یا جو بھی معاملات تھے، وہ جس آج ماحول ہے وہاں کا، آج افغانستان کا وہی ماحول تھا وہاں پر، اور انہوں نے چڑھائی کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے ہمارے اور بہت سارے فائدے تھے، تو اس فائدے کو دیکھ کر کے میں خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر 2 ہفتے کے بعد میٹنگ کرنے گیا، کہاں؟ پینٹاگن کے اندر، اور مجھے بتایا کہ وی آر گوئنگ ٹو اٹیک عراق، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ہم عراق پہ اٹیک کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جو جواب تھا وہ بڑا سرپرائزنگ تھا، آئی ڈونٹ نو۔ یعنی کہ پینٹاگن کے اسپوکس پرسن کو پتہ نہیں تھا، جب وہ اپنے 4 اسٹار جنرل کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم عراق پہ حملہ کرنے بھی کیوں جا رہے ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کو علم میں ہے کہ وہاں پر کیمیکل ویپن کی بات ہوئی تھی، صدام حسین کے اوپر الزام تھا کہ وہ کیمیکل ویپن پھیلا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. صدام حسین کسی زمانے میں ان کا بہت اچھا دوست تھا، بعد میں دشمن بن گیا اور اس کو گرانا ضروری تھا کیونکہ وہ بات نہیں مان رہا تھا، اور جہاں جہاں پر بھی جو بات نہیں مانے گا اس کا انجام پھانسی یا جس طریقے سے کرنل قذافی کا ہوا تھا وہ ہوتا ہے. تو یہ تو امریکہ نے کہا کہ ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں، مطلب اس نے خود بتایا. اب جو ہائرارکی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے کوئی پلان بنتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر کن فیزز سے گزرتا ہے، تو اگر میں ان کے فیزز کو دیکھتا ہوں اپنے حساب سے، یہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے سوچا ہے، سب سے پہلے جو ہے تھنک ٹینک جو ہے وہ ایک پلان کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے ناپتا ہے، تولتا ہے، جانچتا ہے اور اس کے اچھائیاں اور برائیوں کیلکولیٹ کرتا ہے اور پوری رپورٹ جمع کرواتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم عراق پہ اٹیک کریں گے تو ہمیں کیا فائدے ہوں گے، اس کی لسٹ بنتی ہے، ہمیں کیا نقصان ہوں گے اس کی لسٹ بنتی ہے، کیا ممکنات ہو سکتے ہیں، کیا ممکنات نہیں ہو سکتے، اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو بگ باس ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے. بگ باس سے مراد میری گورنمنٹ نہیں ہے، میں گورنمنٹ سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. بگ باس اس کو اپروو کر رہا ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ اوپر سے آرڈر ہے، یہ نہیں کہا تھا ٹرمپ کا آرڈر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اوپر سے آرڈر ہے. تو بگ باس جو ہے اس کو اپروو کرتا ہے، بگ باس وہ دیتا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ جو ہے وہ پینٹاگن کو دیتی ہے اور پینٹاگن جو ہے وہ آرمی کو بولتا ہے نکلو یہاں سے اور جو کر سکتے ہو کرو. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا معاملہ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان 7 ممالک کا تو سمجھ میں اسی ٹائم آ گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان 7 ممالک پر میں پابندی لگا رہا ہوں ہٹ کے، الگ کر کے، کیونکہ یہاں پر بہت پرابلمز ہیں. لیکن یہ بہت چن کے ہوا تھا کیونکہ جو ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو زمین تو چاہیے نا. گریٹر اسرائیل ہوا میں تو بنے گا نہیں، مارس کے اوپر تو بنے گا نہیں، چاند کے اوپر بھی نہیں بنے گا، تو ان کو زمین چاہیے وہیں پر. تو وہاں پر زمین کو بنانے کے لیے جو اٹیکس ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک بالکل آؤٹ کر کے 7 کنٹریز کی لسٹ دی گئی. لیکن یہاں پر آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کے جواب پر آؤں گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ تھنک ٹینک بھی ہے، بگ باس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، پینٹاگن بھی ہے، آرمی بھی ہے، تو کیا کبھی میٹنگ نہیں ہوگی پاکستان کے اوپر؟ نہیں ہوئی ہوگی. بالکل ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. جب اگر میں آپ کو آخری بات کروں، یہ جو آخری 6 سال گزرے ہیں، میں اگر ان کی بات کروں 7 سال یا 6 سال جو گزرے ہیں، اس میں مودی سرکار نے بالکل وہاں پر گئے اور خاص طور پہ ٹرمپ دور کے اندر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں ایک فائل کہہ لیں، ایک پرپوزل کہہ لیں، یہ ٹیبل پہ کئی بار رکھا، ایک بار ہی رکھا، کئی بار رکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک بہت ہی بڑا حملہ، ایک بھارت کے اندر ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ بھارت میں ہونا چاہیے، یا بھارت کہہ رہا ہے بھارت میں ہونا چاہیے، اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگنا چاہیے. اور اس الزام کے بعد جو ہے امریکہ کو اور نیٹو کو اور ان کے الائز کو ایک آپریشن پاکستان میں کرنا چاہیے. اس کے جو فائدے ہوں گے، کیونکہ فائدے میں نے کہا نا تھنک ٹینک فائدے دیتا ہے، اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ جو پاکستان کا ایٹمک پروگرام ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو آپ ختم کر دیں یا چوری کر لیں یا لے جائیں. اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی میرے پاس معاملے ہو جائیں گے. میں آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، بیکاز میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، داخل ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ اس نے بولا کہ جو جنگ پہ خرچہ آئے گا، اس پورے آپریشن کے جنگ میں جو خرچہ آئے گا وہ بھارت بیئر کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو جنگ کے علاوہ جو منافع پروفٹ ہوتا ہے، جس سے کیا کہیں گے فیس، وہ فیس بھی میں پے کرنے کو تیار ہوں. یعنی کہ امریکہ مجھ سے اس معاملے کی فیس بھی چارج کر سکتا ہے، وہ جنگ کے خرچے کے علاوہ ہوگی. اب اس کے اوپر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو پرپوزل ڈسکس ہوتا ہے نا، تو مان لیجئے کہ کم از کم 5 لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، 5 لوگ ضروری ہوتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں ریپرزینٹیٹو آف دیٹ فرام بگ باس، فرام گورنمنٹ، فرام تھنک ٹینک، فرام پینٹاگن، فرام آرمی. تو سب سے جو آخری درجہ ہے نا وہاں پر وہ آرمی کا ہے. لیکن آرمی ان کی اتنی معمولی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ آرمی کی بیس کے اوپر گورنمنٹ فیصلے لیتی ہے. اگر آرمی نے کہہ دیا سوری، تو بگ باس ہو یا دیکھیں پینٹاگن نے تو آگے نہیں لڑنا نا، بگ باس نے تو اکیلے نہیں لڑنا. بائیڈن کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ کسی بھی سے بھی لڑے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آرمی جو ہے ان کی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ آرمی ہے، بہت ہی بہترین آرمی ہے، بہت ہی بہادر آرمی ہے. اور وہ اپنے جو ان کی جو برین واشنگ ہے وہ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنی امریکہ کو سپیریئر مانتے ہیں، ان کو ماں مانتے ہیں، اور اس کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. ان کا مذہب کچھ بھی ہو وہ بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. ان کی بھی بڑی اسٹرانگ ایفیلیشن ہے اپنی ملک کے ساتھ، US کے ساتھ.
تو وہ یہی سوچ کے لڑتے ہیں عراق کے اندر یا افغانستان کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر کہ یہ ہم سیف کر رہے ہیں اپنی عوام کو، یہ ہم سیف کر رہے ہیں یو ایس اے کو. یہی ان کی علم ہوتا ہے، اس سے اوپر سوچتے نہیں ہیں کہ اوپر کون سی شیطانی گیم چل رہی ہے، وہ اپنے ہی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اکثر جو آپ کلپ دیکھتے ہیں نا فیس بک کے اوپر یا کہیں پر بھی کہ امریکنز جو ہیں وہ بائیڈن کو روکتے ہیں فوجی، اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ غلط ہو، آپ کے ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے، آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے ہمارے بچے یتیم کروائے، آپ نے بیوہ کروائے ہماری عورتوں کو. تو بائیڈن گریوان پکڑتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کسی ایک کو پتہ چلتا ہے، 10 کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے سے تو غلط ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں جو انہوں نے کہا تھا وہ تو بات تو تھی نہیں. پاکستان کے معاملے میں آرمی نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی اس آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے. پینٹنگان کو جانا جائیں، بائیڈن کو شوق ہے تو جائے، جس نے کرنا ہے کرے، لیکن ہم پاکستان کے معاملے میں نہیں جائیں گے. پاکستان کے علاوہ 2-3 اور ملک ہیں جس پر آرمی نے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہم ایک ہی کر رہے ہیں، ایک ہی بات کریں گے. پاکستان کے لیے آرمی از ناٹ ریڈی ایٹ آل. انہوں نے جتنی بھی سنوں کا ٹائم دیا ہوا ہے، 50 سال 100 سال، بلکہ انہوں نے جو آرمی ہے انہوں نے پینٹاگن کو رپورٹ دی ہے کہ بھارت کو بھی منع کر دو، کبھی شرارت مت کرنا ان کے ساتھ، بہت برا انجام ہوگا. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو نہیں جا رہے، امریکہ تو قطعی طور پہ نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو بھی منع کر دو کہ پاکستان کے خلاف سوچے بھی نہ. اب یہ جتنی بھی آپ چیزیں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ شیئر کر کے دیکھ لیجئے، پہلے پورا پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ بلیو کر سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے بلیو کرنے کی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.